اور کائنات میں انسان پہ مختلف جہتوں سے لوگوں کے احسان ہیں، مختلف چیزوں کے احسان ہیں، لیکن سب سے زیادہ احسان جو کائنات میں احسان انسان پہ ہے وہ والدین کا ہے۔ والدین ہمیشہ انسان کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، لیکن یقین کر کے جانیے والدین کے بنا انسان کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا، بارہا مرتبہ فرمایا، وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اعلان فرمایا۔ اور والدین کتنے کریم ہوتے ہیں، کتنے شفیق ہوتے ہیں، آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات میں والدین کے بنا کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا۔ آپ کی ماں ہر لمحہ آپ کی کامیابی کی دعا کرتی رہتی ہے، آپ کے والد محترم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایسے معاملات طے کرتے رہتے ہیں جن میں آپ کے لیے آسانی ہو، لیکن اس کے عوض میں ہم والدین کو کیا دیتے ہیں؟ جبکہ کائنات میں فقط اسلام ایسا دین ہے جس نے والدین کی اتنی قدر بیان فرمائی، ہمیں ہر لمحہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا اعلان فرمایا۔ ہم کیا دیتے ہیں؟ چار لوگوں میں بیٹھے، چار دوست آ گئے تو اگرچہ فرض کرو والد صاحب نے آواز دے دی تو آگے سے ہاں میں جواب دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چلتا رہتا ہے۔ ہماری وہ ماں جس نے ہمارے پہلے لفظ بولنے پہ اپنے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی کہ آج میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا، سارا دن آپ سے پیار کرتی، آج آپ پہ جوانی آ گئی، آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں چھپ کے ڈر کے کسی کمرے میں بیٹھ جاتی ہے، آپ کی آواز اس کو ڈرا دیتی ہے، جو آواز سننے کے لیے وہ 1.5-2 سال تڑپتی رہی۔ ہم نے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہم آخرت کو بھول چکے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کرتا ہے، آقا جی یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض گزار ہوا جی آقا جی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا جا واپس اس کی خدمت کر۔ 1-2-3 دن گزرے ہوں گے، پھر آ گیا، پھر آ کے آقا علیہ الصلوۃ سے عرض کرتا ہے میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ آپ نے واپس بھیج دیا۔ جب تیسری مرتبہ آیا تو آقا علیہ الصلوۃ نے فرمایا کیسا کمال بندہ ہے، تجھے ماں کی خدمت میں اللہ جہاد کا اجر عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج لوگ اپنے والدین، بوڑھے والدین کو گھر میں چھوڑ کے، بغیر سہارے کے چھوڑ کے اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، بلکہ یہ بہانہ ہے، در حقیقت گھر میں دل نہیں لگتا، در حقیقت ہمیں اپنے والدین کا بڑھاپا نظر نہیں آتا، جبکہ رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جب یہ تم ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تم ان کو اف بھی نہ کرو۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر والدین کی نافرمانی میں اف سے بھی زیادہ ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی ارشاد فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنی ہوگی۔ یہ وہ صاحباں ہے جو کائنات کی گرمی، کائنات کی تپش ہم تک نہیں آنے دیتا، ان کے جانے کے بعد پھر احساس ہوتا ہے، جب یہ ہر طرف سے ہمارے پورے معاشرے میں بلکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کے بعد اولاد جو ہے پہلے والدین کی قدر نہیں کرتی، بعد میں مسائل کے اس طرح سے شکار ہوتی ہے، پھر سنبھل نہیں پاتے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، اگر دنیا سے چلے گئے تو صالح اولاد صدقہ جاریہ ہے، لیکن وہ اولاد جو صالح عمل کر کے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے۔ اپنی ہر نیکی میں والدین کو یاد رکھیں۔ اگر والدین کے لیے دعا کرنا مقصود نہ ہوتی، ربنا اغفر لی والی والدیہ کیوں آ جاتا؟ مطلب یہ ہے ہمیں ہر نیکی میں اپنے والدین کو یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آج یاد رکھیں گے، اگر آج ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو یقیناً اللہ ہمیں اولاد سے نوازے تو پھر ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گی۔ ایک بڑی مشہور بات ہے
ایک بندہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کے جا رہا تھا سمندر میں پھینکنے، بوڑھا ہو گیا نا، کیونکہ یہ ایک ادارہ ریسرچ کر رہا ہے، اس میں 60,000 لوگوں کی رائے پوچھی گئی، بتائیے والدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر! لیکن اسلام اس بات سے منع کرتا ہے، ہر لمحہ ان کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خیر وہ بندہ لے کے گیا اپنے باپ کو پھینکنے، جب سمندر میں تھوڑی گہرائی میں گیا نا تو اس کا باپ کہنے لگا میں یہاں پھینک دوں، باپ کہنے لگا یہاں نہ پھینکنا۔ اس نے پوچھا بابا جان کیوں نہ پھینکوں؟ ظاہری بات ہے روایت چل رہی، اس نے کہا یہاں میں نے تیرے باپ کو پھینکا، میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ اللہ اکبر! تھوڑا آگے پھینک تاکہ کل کو جنہیں تو جنم دے تجھے اس سے بھی زیادہ آگے پھینکے۔ اللہ اکبر! ہمارا دین ہمیں یہ باتیں سمجھاتا ہے، یہ ہمارے لیے بالکل عبادت کا درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کا حکم یہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اسی طرح سے ہیں۔ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنے کے لیے چھوٹے چھوٹے یہ سارے معاملات رکھے ہیں۔ اگر والدین کا خیال نہ کیا تو یاد رکھیے کل ہم بے سہارا مر جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔